حاضرین اور ناظرین آداب، آپ کا میزبان عباس رضا نیر اس وقت مخاطب ہے اپنے مہمان پروفیسر علی احمد فاطمی سے۔ ہم اودھ نامہ اردو کلاس روم میں آپ سے گفتگو کر چکے ہیں ترقی پسند تحریک پر، علی گڑھ تحریک پر، اور ترقی پسند تنقید پر، اور نظیر پہ، انیس پہ، لیکن آپ کا تعلق الہ آباد سے ہے، اور الہ آباد کی گفتگو ہو اور اکبر الہ آبادی، اور ہم محدود ہو جاتے ہیں میر اور غالب، انیس اور نظیر پہ، اور اقبال تک زیادہ سے زیادہ آتے ہیں، لیکن ہماری بڑی شاعری میں بھی ایک حوالہ جناب اکبر الہ آبادی کا ہے، اس لیے کہ جو سینس آف ہیومر ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کام میں وہ لائے ہیں، اور جو ہمارے جو شعری محاسن ہیں اور جو شعر کے تقاضے ہیں اس کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، اکبر اپنے آپ میں ایک دبستان ہے۔ میں اس وقت پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، جن کا تعلق الہ آباد یونیورسٹی میں صدر شعبہ کی حیثیت سے ہے اور وہ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں موجود ہیں، اور اکبر پہ جو آپ کے کام ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے طلبہ واقف ہیں۔ اس وقت ہم طلبہ کے استفادے کے لیے اکبر کی مزاحیہ شاعری اور طنزیہ شاعری پر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ ضرور اکبر پر گفتگو ہونی چاہیے اور بار بار ہونی چاہیے، اور ہم نے اکبر کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں جو ایک چاشنی ہے اس کا تو لطف ضرور لیا، لیکن اس چاشنی کے پیچھے جو کسک ہے، جو درد ہے، اور جو اس عہد کی سماجیات اور سیاسیات اور تہذیبیات کا جو رنج و الم ملتا ہے، اس کی ہم نے سوشل اسٹڈی نہیں کی، نہ کے برابر کی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے شمس الرحمان فاروقی کا ایک ایسا مقالہ پڑھا کہ جو پورا سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں اکبر کو جانچا، نو آبادیاتی نظام اور اکبر الہ آبادی، جبکہ فاروقی صاحب بہت زیادہ ان سب چکروں میں نہیں پڑتے، سوشو پولیٹیکل، وہ سیدھے سیدھے کرافٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے۔ اور میں یہیں سے اپنی گفتگو، پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ اکبر کا ایک رشتہ لکھنؤ سے بھی بنتا ہے، اور وہ یہ کہ اکبر کے استاد وحید الہ آبادی آتش لکھنوی کے شاگرد تھے، اور لکھنوی شعراء اکثر الہ آباد آتے جاتے تھے، کیونکہ الہ آباد خانقاہوں کا اور درگاہوں کا، صوفی سنتوں کا، یا ادب کا، تہذیب کا مرکز رہا ہے اور ہے، اور وہ ایک سلسلہ ناصر بہت بار گئے، دائرہ شاہ اجمل میں ٹھہرتے تھے، انیس گئے، بہت سارے دوسرے شعراء، تو ایک سلسلہ لکھنؤ سے بنتا ہے، لیکن اثر اس نے لیا دہلی دبستان کا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ وہ ایک صوفی سنتوں، قلندروں، درویشوں کا شہر رہا ہے، اور وہ کیفیت دلی سے زیادہ ملتی ہے لکھنؤ کے مقابلے میں۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں اس بحث کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اکبر نے بھی اپنی شاعری کا آغاز غزل کی شاعری سے کیا، اور بڑی صوفیانہ رنگ کی شاعری کی انہوں نے۔ مثال کے طور پر ایک دو شعر سنیے کہ جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدہ، عقل، عنصر سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات کہی، دیکھیے اس طرح واہ، کے وہ اشعار وہ کہتے تھے، اور بڑی صوفیانہ غزلیں ہیں۔ میں نے ایک مضمون بلکہ ان کی غزلوں ہی پر لکھا ہے، بہت وہ رنگ تھا اس زمانے میں غزلوں کا، لیکن کب اور کن حالات میں اچانک ان کو یہ خیال آیا کہ بھئی یہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلیں سماجی موضوعات پر، سیاسی موضوعات پر، تہذیبی موضوعات پر، طنز و مزاح کے پیرائے میں ذرا سا ان کو یہ چیز تحقیق طلب ہے۔ سیدھی سے بات کہی جا سکتی تھی کہ بھئی وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے، ان کی اصلاح سر سید تحریک سے ذرا قدر مختلف تھی، اور اصلاحی شاعری، پند اور نصیحت کی شاعری جو ہوتی ہے وہ ذرا تلخ ہوتی ہے، لہذا اس تلخی کو میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے طنز و مزاح کا راستہ اختیار کیا۔ سیدھے طور پر تو یہ کہی جا سکتی ہے۔ ہم نے اور دوسرے شعراء کی طرح اکبر کا بھی مطالعہ اس طرح نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان کی سوشو ہسٹوریکل اور کلچرل اسٹڈی تو کی ہی نہیں۔ ایک کتاب صرف ملتی ہے پروفیسر افصح ظفر کی، جو مگدھ یونیورسٹی کے تھے، اکبر کی شاعری کا سیاسی و سماجی مطالعہ، ورنہ جو بھی اور 2-3-4 کتابیں ہیں تھوڑے سی، وہ ان میں بس ان کی اسلوب و زبان و بیان و جمن و بدو یہ سب زیادہ ذکر ملتا ہے۔ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ آج جو ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں چھا گئی ہیں، ہمارے ملک میں چھا گئی ہیں، 70-80% اشیاء آج ہمارے ملک میں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ہیں، جنہیں ہم استعمال کرتے ہوئے بڑے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج جو بھی کھان پان ہے، مشروب ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، ان میں سے 80% سب ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ہے۔
نتیجہ ہماری اکانومی کس قدر شٹرڈ ہو رہی ہے اور ہماری تہذیب بھی. یعنی اب آپ دیکھیے کہ کرتا پاجامہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے ٹی شرٹ اور جینس کے آگے. ہماری رامدانی کے لیا ہمارا روح افزا آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے پیپسی اور پزا کے آگے. یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں اور ہم بڑے شوق سے اس کو بالکل ایک فیشن بن گیا ہے. اس کی طرف سب سے پہلے اشارہ اکبر الہ آبادی نے کیا. بالکل نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے, نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اشارہ سب سے پہلے کیا. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ انگریزی تعلیم کے مخالف تھے. بھائی انہوں نے خود پڑھا, اپنے بیٹے کو پڑھایا, منصف ہوئے, جج کے عہدے تک پہنچے. انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں تھے, بلکہ انگریزیت کا اور عیسائیت کا جو غلبہ ہو رہا تھا وہ اس کے خلاف تھے. نتیجہ یہ ہو رہا تھا. اچھا ادھر سر سید انگریزیت کی حمایت میں تھے, چاہتے تھے سب پوری قوم وہ پڑھے, انگریزی ہی پڑھے. اکبر یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ انگریزی کوئی نہ پڑھے, لیکن جو پینٹ اور بشرٹ کی جو علامتیں انہوں نے پیش کی ہیں اور ریلوے انجن کی اور بسکٹ کی جو علامتیں, وہ صرف علامتی گفتگو ہے کہ ہم سب اپنے اقدار جو ہمارے تاریخی اور تہذیبی اور روایتی تھے اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. چنانچہ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری جو ملکی قومی تہذیبی شناخت ہوگی وہ ختم ہوگی. جی بالکل بالکل. آج لباس ہندوستان کا نوجوان یا لڑکیاں وہی پہن رہی ہیں جو مغرب میں پہنا جاتا ہے. کھا بھی رہی پی بھی رہی, اور اشتہار کی دنیا آ گئی ہے, انفارمیشن کی دنیا آ گئی ہے. ہم بھاگ رہے ہیں ایک سیلاب کی طرح, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان سب خطرات کی طرف سب سے پہلے اشارہ ہمارے اکبر الہ آباد نے دیا تھا. اور یہ بھی پھر ظاہر ہے کہ پھر مذاق کے پیرائے میں ان کے یہاں بدھو بھی آئے, ہاں وہ اس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, جمعراتی بھی آئے, اور مسلمانوں کے حالات بھی آئے, سب کچھ آئے. اصل وہی پھر میں عرض کروں کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی غزلیہ شاعری کے آگے جب عوامی شاعری احتجاجی شاعری کو اہمیت نہ دی تو یہ تو کہتے تھے کہ وہ بہت بڑا پکڑ باز ہے, وہ بڑا ہنسوڑ ہے, ان کے یہاں ہنسوڑ ہے, یہ ہے مذاق. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکبر کی شاعری صرف ہنسوڑ ہے. ایسے ایسے مہین اشارے کیے ہیں اکبر نے, اور ایسے ایسے قافیے لے کر آئے ہیں. پانی پینا پڑا ہے پائپ کا, حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا. اب پائپ اور ٹائپ کو قافیہ بنا دینا کوئی معمولی بات نہیں. اچھا وہ صرف قافیہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ پورا بدلتی ہوئی زندگی ہے, اور پورا اشارہ ہے. اور شاہ ایڈورڈ کی دہائی ہے, اور کیا آنکھ آئی ہے, اور شاہ ایڈورڈ کی دہائی ہے. یہ جو طنز آمیز, دیکھیے طنز جو ہے وہ بہت نازک ایشو ہوتا ہے. طنزیہ شاعری اس سے زیادہ نازک ہوتی ہے, بہت نازک. اس میں اگر آپ ذرا سا سطح گری تو بالکل مٹی پلید ہو جاتی ہے, پھکڑ بازی آ جاتی ہے. اکبر جیسا بے مثال شاعر, ہم نے اس کی فکر اور اس کے نظر اور اس سوشل اسٹڈی اس کی ہی نہیں. جی بے شک بے شک. اور ہم اس کی بس طنز و مزاح میں اور اس کے لطف اور چاشنی میں بہتے چلے گئے. اکبر اپنے عہد کا پہلا شاعر ہے جو مستقبل شناس ہے, جو دور بین ہے, دور اندیش ہے, دیکھ رہا ہے کہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد کیا ہندوستان میں ہونے والا ہے, اور وہ ہوا. آج جس طریقے سے ہماری زندگی میں سیلاب آ گیا ہے, آج اکبر کی ریلیونسی کل کے مقابلے میں آج زیادہ بڑھ گئی. آج زیادہ بڑھ گئی ہے, بے شک زیادہ بڑھ گئی ہے. اور ہم نے بس اس کو, علی احمد سرور نے لمبا مضمون لکھا, عبد الماجد دریابادی نے لمبا مضمون لکھا, اور دوسرے لوگوں نے لکھے کچھ کام بھی, لیکن وہ زیادہ تر ان کی زبان اور بیان سب زیادہ بات کرتے ہیں. اکبر کی شاعری کا فکری, نظریاتی اور تہذیبی تجزیہ نہیں کیا گیا ٹھیک سے. چھٹ پٹ تو یہاں بھی ترقی پسند نقاد ہی کام آئے. شام صاحب اکبر کے ذہن, کیا غیر معمولی مضمون لکھا ہے. یا عقیل صاحب نے اکبر پر ایک مضمون لکھا, یا گاندھی نامہ پر ہمارے ایک دوسرے نقاد نے ایک ترتیب بھی دی اور مضمون لکھا. یا ہمارے افسر ظفر صاحب بھی ترقی پسند نقاد ہیں, ان کی کتاب آتی ہے. ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اکبر نمبر بھی نکلا تھا, اس میں بھی شبیل الحسن صاحب کا بھی ایک مضمون بڑا مارکے کا ہے. یہ سب ہے, مگر وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے قدر شناسی کا ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوئی ہے. اکبر پر ہمیں, اکبر پر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے اسلوب بھی بات کریں, ان کے ردیف قافیوں پہ بات کریں, ان کے رنگ و آہنگ پہ بات کریں, لیکن اس رنگ آہنگ کے پیچھے جو فکر کام کر رہی ہے, جو فلسفہ ہے, جو فلسفہ کام کو, جو طلب ہے, جو چھٹپٹاہٹ ہے اکبر کی, اور جو دور اندیشی ہے, جو مستقبل شناسی ہے, جو تہذیب شناسی ہے,
ہاں اس پہ اور غور اس پر ہم کرنے نے کی نہ کہ ضرورت ہے، بات کیا، گفتگو کرنے اس پر کی ضرورت ہے۔ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اکبر ہوئے، اسماعیل میرٹھی ہوئے، چکبست ہوئے، یہ سب وہ شعراء ہیں جنہوں نے لیگ سے ہٹ کر، روایت سے ہٹ کر اپنی الگ ڈھنگ کی شاعری کی۔ ہم کہتے ہیں ان سب پر بڑے بڑے کام ہونے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کہ اکبر کی جو کنٹمپریری ریلیونسی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج بھی ایک ریمر اڑا دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے پڑوس میں جو دودھ ہے وہ نقلی ہے، اور جو دہی بن رہا ہے، جو پنیر بن رہا ہے، اس میں یہ ملاوٹ ہے، اور وہ جو سموسے میں جو تیل ڈالا جا رہا ہے وہ خراب ہے، اور وہ جو آٹا ہے اس میں یہ خرابی ہے، صرف کیوں کہ ٹیلی ویژن پہ امیتابھ بچن اور ایشوریہ رائے جو بیچ رہے ہیں وہ چپس ہمیں خریدنی پڑے، اور یہ جو ہماری دیسی چیزیں ہیں ان سے ہمارا بچہ دور ہو جائے۔ آج اکبر ہوتے تو اس کو موضوع بناتے اور نظمیں کہتے۔ اکبر آج بھی بالکل ماڈرن ہے، اور اس حوالے سے بھی ماڈرن ہے کہ اکبر کی شاعری صرف ہنسی اور ہسوڑ کی شاعری نہیں ہے، بلکہ آنسوؤں کے پیچھے، قہقہوں کے پیچھے آنسوؤں کا ایک سمندر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بھٹکتی ہوئی زندگی کو کیسے ٹریک پہ لایا جائے اور ہماری تہذیب سے ہمارا رشتہ کیسے مضبوط ہو۔ اور وہ بھی کوئی ایک عام سے انسان کی بات نہیں کرتے، اگر غور کیا جائے تو ان کے مصروں میں سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے، غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو الجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ تو اقبال کی بازیافت کی ضرورت ہے، جس کے حوالے سے ہمارے پاس پروفیسر علی احمد فاطمی جیسا نام ہے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں اودھ نامہ چینل کی جانب سے، اپنے شاگردوں کی جانب سے، طلباء و طالبات کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ موقع سے جب آپ کا لکھنؤ آنا ہو، آپ ہمارے اودھ نامہ اردو کلاس روم کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ بہت شکریہ۔